اور درود و سلام درود لا تعداد بشمار امام کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید القرین امام اعظم خطیب اعظم ان کائناتی سردار میرے اور تمہارے دلوں کی روح اور بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو حاضرین کرام سامعین محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معززات مکرمات پردوں سے اسلام رحم اور دنیا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی عطا کیتے اور عید الفطر کا دن بھی عطا کیتے. عید الفطر والا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کے گئے. آپ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 2 دنوں کے اندر لوگ کھیل کود کرا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کیسے دن ہے تھوڑے واسطے. انہوں نے آخیا کہ اسی دور جاہلیت کے اندر انہاں 2 دنوں کے اندر کھیل کود کرا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سانو اس کو بہتر 2 دن عطا کیتے ہیں. ایک عید الفطر والا دن عطا کیتے اور دوسرا عید الاضحیٰ والا دن عطا کیتے. عید جڑی ہے نا، عید یہ ہے لفظ عید کو. عید کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا، بار بار آنا. عید کا معنی ہوا لوٹ کے بار بار آنے والی. فطر جو ہے نا یہ افطاری کو، فطر کا معنی ہے توڑنا، کھولنا، ختم کرنا. عید الفطر یعنی روزیاں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور روزیاں کے اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو اس عید الفطر کی برکت نال جو اللہ پاک نے
اجر و ثواب کا وعدہ کیتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو نا سارا مہینہ کہ میرے بندے مزدوری کر کے آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، عبادت کر کے آئے ہیں، فرمایا ہوں مزدوری لین واسطے عید گاہ جمع ہو گئے ہیں، میں اسی گواہ ہو جاؤ میں مزدوری کے اندر انہیں سارے معاف کر سکوں اور عید الفطر کا دن ابھی کیوں گزارنا ہے؟ آئیے غور کیجیے چھوٹے چھوٹے نبیوں کے سرکار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پاک کے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا سپارہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 فرمایا قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ جن نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جن نے اپنے آپ کو شرک کو پاک کر لیا، جن نے اپنے آپ کو بدعت کو پاک کر لیا، جن نے اپنے آپ کو نافرمانی کو پاک کر لیا، جن نے اپنے آپ کو گناہ کو پاک کر لیا، جن نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر کے اپنے آپ کو گناہ کو خطاواں کو پاک تے صاف کر لیا، وہ بندہ کامیاب تے کامران ہو گیا۔ عید الفطر والا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، یہ نہیں کہ اسی عید الفطر کا دن اپنی منمانی اندر گزارنا نہیں کہ انج جن بندہ قید وچوں آزاد ہوندا ہے، عید الفطر والے دن جو مرضی کردا پھرے، نہیں سب تو پہلا کام ہے جڑا عید الفطر والے دن کرنا ہے اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے، اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ پاک دی کبریائی تے بڑائی تے تسبیحات تے ہوندیاں تعریفاں تے ہوندیاں ثناواں بیان کرنیاں نے۔ فرمایا فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا تھوڑے نے میرے بندے جڑے شکر گزار بندے نے، جڑے میرا شکریہ ادا کردے نے، جڑے الحمدللہ دا ترانہ پڑھتے رہندے نے، اور فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تسی میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کر چھڑاں گا، تسی میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے میں تہاڈیاں نعمتاں وچ برکتاں پاوندا جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کردے، لمبا لمبا قیام کردے، اس قدر میرے پیغمبر قیام کردے کہ آپ دے پاؤں مبارک سوج جایا کردے، آپ دے پاؤں مبارک وچ برم پہ جایا کردے۔ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہندیاں نے محبوب تہاڈی ذات تے گناہاں تو پاک تے صاف ذات ہے، تانوں کہندیاں لوڑاں اتنے دن لمبے قیام کرن دیاں، تانوں کہندیاں لوڑاں اتنی دیر کھڑے ہون دیاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ گل ٹھیک ہے لیکن وجہ ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بڑا؟ پتہ ہی لگیا گانا سن
شکریہ ادا کرنا ہے، قرآن پڑھ کے ادا کرنا ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے تے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب تو پہلی بات، سب تو پہلا عمل عید الفطر والے دن اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا زیادہ تو زیادہ۔ اور دوسرا عمل عید الفطر والے دن عید دی خوشی دا جید خوشی دا اظہار کرنا۔ صحیح بخاری دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی کچھ سودان دے بندے نے تے کچھ حبش دے بندے نے تیر اندازی پہ کردے نے پرچیاں دے نال اپنی بہادری تے اپنی مہارت پہ وکھاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ تو باہر تشریف لے آئے، میرے پیغمبر بھی کھیل ویکھن لگ گئے۔ وہ جنگی مشقاں پہ کردے نے، جہادی مشقاں پہ کردے نے، اور میرے پیغمبر دے نال نال ماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انجار دے کندیاں تے ہاتھ رکھے، آپ دے سر مبارک دے پیچھے اپنا منہ چھپا کر کے تے وہ بھی کھیل پئیاں ویکھدیاں نے۔ یہ بھی پتہ لگیا خوشی دے اندر اپنی بیوی کو شامل کرنا یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں یہ جڑا جنگ بیعاص ہویا سی نا، اسلام تو پہلے اوس اور خزرج دی جنگ جڑی ہوئی سی، اس جنگی دی اشعار دیاں کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں گلیاں پئیاں کر دیاں نے، دف دے نال اس جنگ بیعاص دے شعر پئیاں پڑھ دیاں نے۔ ادھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہتے نے نبی پاک دے گھر وچ کی پئیاں کر دیاں جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ابوبکر نہ رو کے نہ رو، ہر قوم دی عید ہوندی ہے، اج ساڈی عید، اج ساڈا عید والا دن ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیوں جڑی جائز خوشی ہوئے نا اس خوشی دی اجازت بندہ بچیاں نوں دے سکدا ہے، جڑی جائز خوشی ہے نا وہ خوشی بندہ حاصل کر سکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عید الفطر والے دن خوشی دا اظہار کرنا، جائز خوشی دا اظہار کرنا، اور تیسرا کام ہے صلح کرنی ہے جنہاں جنہاں نال کوئی بندہ لڑیا ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھنا جائز نہیں ہے، لہذا عید الفطر والا دن یہ صلح والا دن ہے، آپس دے اندر محبت، اخوت، مودت اور بھائی چارے والا دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات والے دن اللہ پاک دے سامنے عمل پیش کیتے جاندے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں جڑا شرک کردا ہے انہوں میں معاف نہیں کرنا جدوں تک وہ سچی توبہ نہ کر لوے، اور او دو بندے جڑے آپس دے اندر لڑے ہوئے نے انہاں نوں مہینے گزر گئے نے، انہاں نوں سالاں دے سال گزر گئے نے، آپس دے اندر بولنے کوئی نہیں، آپس دے اندر صلح کیتی کوئی نہیں، فرمایا میں انہاں نوں بھی معاف نہیں کرنا۔ فرشتے کہندے نے اللہ سنیا کدوں تک نہیں معاف کرنا؟ اللہ پاک فرماتے نے جب تک وہ صلح نہ کر لین۔ اس واسطے عید الفطر دا تیسرا عمل یہ کہ تسی آپس وچ صلح کرنی ہے، جڑے آپس وچ لڑے ہوئے نے نا آپس وچ بھائی چارہ تے محبت الفت پیار پیدا کرنا ہے۔
اکبر اللہ اور اس تو اگلا عمل غریب بندیاں دی مدد کرنی ہے عید الفطر والا دن غریب جڑے نے محتاج جڑے نے مسکین جڑے نے انہاں نوں بھی عید دی خوشی دے اندر شامل کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے مسلمان دا بھائی ہے مسلمان دے ظلم نہیں کرتا نہ ظالم دے سپرد کرتا ہے اور جب تک بندہ بندے دی مدد وچ لگیا رہندا ہے اللہ پاک دی مدد کرتے رہندے نے اور جڑا بندہ کسی بندے دی تکلیف نو دور کرتا ہے قیامت دے دن اللہ پاک دی تکلیف نو دور فرما دیں گے اس تو بعد اگلا عمل پنجواں تے آخری عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریباں دی مدد کرنی ہے تے یتیماں دی مدد کرنی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا میں اور یتیم دا خیال رکھن والا جنت وچ انج نال نال گھومیں گے جویں ہاتھ دیاں انگلیاں نال نال نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسکین دا خیال کرتا رہندا ہے جیڑا بندہ یتیم واسطے کوشش کرتا رہندا ہے اللہ پاک نوں جہاد دا اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے اللہ پاک نوں روزے دا اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے اور اللہ پاک نوں رات دے قیام دا اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے اس واسطے میرے محترم بھائیو اللہ دا شکریہ ادا کر کے عید الفطر دا دن گزارنا اور جیل خوشی دا اظہار کر کے عید الفطر دا دن گزارنا آپس دے اندر صلح کر کے عید الفطر دا دن گزارنا غریباں دی مدد کر کے عید الفطر دا دن گزارنا یتیماں دی مدد کر کے عید الفطر دا دن گزارنا فرمایا قد افلح من تزکا تقدیر کو بندہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا جن نے ہر گناہ کو چھوڑ دیتا اور اللہ کا ہر لحاظ نال فرما بردار بن گیا قرآن و سنت کا متبع بن گیا اور قرآن و سنت کا فرما بردار بن گیا رمضان المبارک کا ایک پیغام ہے رمضان المبارک کا ایک اعلان ہے بندیا اس طرح رمضان میں نماز پڑھتا رہا رمضان المبارک میں قرآن پڑھتا رہا رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرتا رہا رمضان المبارک میں عبادات کرتا رہا ایویں تو بریک نہیں لگا دینی قید وچوں انج نہیں سمجھنا کہ میں آزاد ہو گیا پورا سال انج عبادت کرنی ہے پورا سال نماز پڑھنی ہے پورا سال قرآن پڑھنا ہے پورا سال صدقہ خیرات کرنا ہے پورا سال رب کی عبادت کر کے گزارنی ہے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے عید الفطر کی برکت عطا فرمائے اللہ پاک سانو رحمت والا بنائے اور رحمت کا حقدار بنائے اللہ پاک سانو